بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواح عرب کے حکمرانوں کو خطوط مبارک ارسال کیے جن میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ انہی خطوط میں سے ایک خط شاہ مصر و سکندریہ جریج بن متی قبطی المعروف مقوقس کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر شاہ مقوقس کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حاطب کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب مصر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر میں سے ایک شخص کو روکا اور پوچھا کہ شاہ مقوقس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے بڑے تعجب سے حضرت حاطب کو دیکھا اور کہنے لگا، شاہ مقوقس اس وقت اپنے دربار میں ہوگا۔ آپ نے اس کے دربار کا پوچھا اور وہاں پہنچ کر دربار کے باہر کھڑے چوکیدار سے کہا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے۔ چوکیدار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور دربار میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا اور کہنے لگا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ مقوقس بڑے رعب و دبدبا سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارد گرد اس کے وزراء و اراکین حکومت بڑے ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور بڑی شان و متانت اور پروقار انداز سے شاہ مقوقس کے قریب جا کر گویا ہوئے، اے مقوقس، تم سے پہلے اس ملک پر ایک شخص گزرا ہے جو گمان کرتا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ لہٰذا تم اپنے غیر سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سے کوئی دوسرا عبرت نہ لے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خط مبارک شاہ مقوقس کی طرف بڑھایا جسے مقوقس نے بڑے ادب سے لیا اور اپنے کاتب کو دیتے ہوئے حکم دیا، اسے بلند آواز میں پڑھو تاکہ سب سن لیں۔ کاتب نے خط لیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ خط مبارک کا متن تھا، اما بعد، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم روح گردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ روح گردانی کریں تو کہو، اے منکروں، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ شاہ مقوقس نے یہ مکتوب سنا اور اپنے کاتب کو حکم دیا، لکھو، محمد بن عبداللہ اسلام کے حضور منجانی مقوقس عظیم القبط، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے سمجھا۔ بلا شبہ میں جانتا ہوں ایک ایسا نبی باقی رہا ہے جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا اور میں نے آپ کے قاصد کی آمد کو گرامی جانا۔ میں آپ کی طرف ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف اور ایک اونٹ آپ کی سواری کے لیے بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ والسلام مقوقس۔ مستند روایات میں ملتا ہے کہ مقوقس نے ماریا اور سیرین کو، جو کہ دونوں بہنیں تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے ماموں زاد یا چچا زاد بھائی مابور کو بھیجا جو کہ ان دونوں بہنوں کی ضروریات کا خیال کرنے، ان کی مدد کرنے اور خدمت کے لیے تھا۔ دوران سفر ان تینوں افراد پر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پیش کیا تو ماریا اور سیرین نے اسلام قبول کر لیا جبکہ مابور نے انکار کر دیا، مگر مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ کے بعد حضرت مابور نے بھی اسلام قبول کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ پایا۔ یہ وہی حضرت مابور ہیں کہ جن پر اہل یہود کے ایک گروہ نے حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تعلقات کی افواہیں پھیلائیں۔ یہ افواہیں اس انداز سے پھیلائی گئیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غیرت میں آ کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجیہ الکریم کو حکم دیا کہ معبود جہاں ملے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے تو دیکھا کہ حضرت معبود ایک کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجیہ الکریم نے ان کو وہاں پہنچتے ہی پکڑ کر جو کھینچا تو اسی کشمکش میں ان کا تہبند کھل گیا اور شرمگاہ واضح ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجیہ الکریم نے دیکھا کہ یہ تو محبوب نامرد یعنی خواجہ سرا ہیں اور ان کا سرے سے اعلیٰ تناسل ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجیہ الکریم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت معبود کو قتل کرنے سے ہاتھ بھینچ لیا اور محسوس کیا کہ اس شخص میں تو وہ علت ہی نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنا پر مجھے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے قتل کا حکم ملا تھا۔ بس آپ علیہ السلام نے انہیں چھوڑا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ دوستوں، حضرت معبود رضی اللہ تعالی عنہ اہل کتاب صحابی تھے۔ آپ کا نام معبود جبکہ عرف عام میں آپ کو خسی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ خسی اس انسان یا چوپائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں۔ اس کے متبادل الفاظ میں ہجڑا، زنانہ، مخنث یا خواجہ سرا وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت معبود حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے، ان کو لکڑی اور پانی وغیرہ مہیا کرتے اور ان کے دیگر کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں حضرت معبود کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ملتا کیونکہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں بہت کم وقت میسر آیا تھا۔ علاوہ ازیں آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ جس گاؤں میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور پرورش ہوئی اس کا نام شیخ عبادہ ہے۔ یہ گاؤں صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اور ان کے نام سے ایک مسجد کی باقیات کے آثار ابھی تک گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ناؤ الجبل کے علاقے میں سیاحت کی سرگرمیوں سے متعلق دفتر کے ڈائریکٹر فرج عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کا اصل نام بسا تھا جو فرعونی زمانے کے ایک معبود کا نام ہے۔ اس کے بعد یہاں ہیبنو آتی کے نام سے ایک شہر بسایا گیا۔ اس گاؤں میں فرعونی، رومی، قبطی اور اسلامی آثاریات پائے جاتے ہیں۔ فرج کے مطابق اس گاؤں کے دیگر نام بھی پڑے جن میں پولیز اور حفن شامل ہے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر پہنچ کر اس کو فتح کیا۔ اس فوج میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جن کی قیادت میں ایک دستے کو بقیہ علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت عبادہ جب مذکورہ گاؤں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ آئی تھیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور جس جگہ حضرت ماریہ کا گھرانہ رہتا تھا وہاں ایک مسجد بنا دی جو اس علاقے میں پہلی مسجد تھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو اپنا مرکزی جائے قیام بنایا جس کے بعد گاؤں کا نام قریہ شیخ عبادہ پڑ گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی حیثیت کے متعلق بعض غیر محتاط مسلم مورخین نے نادانستہ اور غیر مسلم مورخین نے دانستہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی اور کنیز تھیں اور آپ کی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات سے کم تر تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت ایک کنیز کی ہرگز نہ تھی بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے باقاعدہ نکاح فرما کر آپ کو ازواج مطہرات میں شامل فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شاہان عرب و عجم کو اسلام کی دعوت دی تو قبطی قوم کے عظیم رہنما مقوقس والی مصر کو بھی ایک خط لکھا۔
مقوقس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا بہت سگالی کے طور پر خط کے جواب کے ساتھ قبطی قوم کی ایک اعلی نسل کی 2 لڑکیاں بھی تحفتاً بھجوائیں۔ ایک ان میں سے حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کم سنی میں ہی وفات پا گئے۔ پھر چونکہ حضرت ماریہ قبطیہ کسی جنگ میں اسیر ہو کر نہیں آئی تھیں، اس لیے ان کی آزاد حیثیت برقرار تھی اور وہ ملک یمین قرار نہیں پا سکتی تھیں۔ یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا، اور یہ امر مسلمہ فقہی مسئلہ ہے کہ پردہ صرف آزاد عورت ہی کر سکتی ہے۔ پھر مقوقس والی مصر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں، جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند پیدا ہوئے وہ بڑے عظیم المرتبت تھے۔ ان کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ایک صدیق نبی ہوتا۔ جلیل القدر بچہ کا نسب کسی طور پر بھی داغدار ہونا سنت الہی کے خلاف ہے۔ انبیاء حسب و نسباً اعلیٰ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں تاکہ دشمن ان پر اس طور پر طعن نہ کر سکے۔ عربی زبان میں ایک کنیز کو حبالہ عقد میں لانے کے لیے تزوج کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تزوج باقاعدہ نکاح کو کہتے ہیں، جو ہمیشہ آزاد عورت سے ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر کے آپ سے باقاعدہ شادی کر لی۔ اسی قسم کے الفاظ حضرت ماریہ قبطیہ کے متعلق بھی آتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی لکھا ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ بنت شمعون سے باقاعدہ شادی کر لی۔ اسکندریہ کے والی مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً بھیجا تھا۔ اس مضمون میں بعض شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً کتب آثار و سیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماریہ کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی کنیز کے اس کے مالک سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ ان ہر 2 روایات پر قاضی ابن الرشید قرطبی تنقید کرتے ہیں کہ مذکورہ دونوں احادیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ بعض مورخین کو لفظ جاریہ سے دھوکہ لگا ہے کہ یہ لفظ صرف لونڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے متعلق واقع افق کے ذکر میں جاریہ کا لفظ استعمال فرماتی ہیں۔ بعض مسلمان مورخین کو ماریہ کے نام سے بھی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ کے علاوہ ماریہ نام کی 2 خادمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہتی تھیں۔ ایک ماریہ جو جاریہ النبی کہلاتی تھی، ان کی کنیت رباب تھی، اور دوسری خادمۃ النبی کہلاتی تھیں۔ یہ مسنی بن ثعلبین مہران عمر بن حریث کی دادی تھیں۔ ان دونوں خادماؤں کے حضرت ماریہ کے ہم نام ہونے کی وجہ سے واقعات میں التباس پیدا ہو گیا۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے، اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی بنسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی
اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مسودہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر کی معرکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر حقیقت سے آبدیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اصحمہ بن اجبر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا، جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسریٰ کہلاتے تھے۔ افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ نجاشی کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ کے صحابی حضرت عمر بن امیہ نے اس تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملک و امراء کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیم نے زاد المیعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی دیتا اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ ہی وہی نبی ہیں جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمل گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل یعنی اونٹ سوار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور والی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاتب بن ابی بلتع اس کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا کہ کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کے گھر سے نکالا تو انہوں نے بد دعا نہ کی؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا؟ مقوقس کہنے لگا، بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اپنا پیغام دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور تعریف تھی۔
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھی بھیجے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت سیرین جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں وہ بھی مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔